مذہب اسلام میں شادی کو ایک سماجی معاہدہ قرار دیا گیا ہے اور ناگزیر صورتوں میں میاں بیوی کے درمیان خلید زیادہ بڑھ جائے تو طلاق اور خلا کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے۔ علماء اکرام بتاتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ علماء اکرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جانے پر اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ آج کے مسلم معاشرے میں جہاں کئی ایک مثبت تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، وہیں طلاق اور خلا کے کیسوں میں بھی زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ شہر گلبرگہ میں بھی طلاق اور خلا کے واقعات میں زبردست اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ شہر قاضی ڈاکٹر قاضی حامد فیصل صدیقی طلاق اور خلا کے بڑھتے واقعات پر فکر مند نظر آتے ہیں۔ اسی فکر کو نظر میں رکھتے ہوئے قاضی صاحب نے دفتر قضایت کے تحت ایک کونسلنگ کمیٹی گلبرگہ قضایت کمیونٹی چیریٹیبل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ رجسٹرڈ کرائی ہے۔ ڈاکٹر قاضی حامد فیصل صدیقی بتاتے ہیں کہ مرکزی حکومت جب طلاق ثلاثہ بل لائی تھی تبھی مسلم پرسنل لا بورڈ نے آئلی مسائل کے حل کے لیے شرعی عدالتوں کے قیام کی اپیل کی تھی۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ کچھ سال پہلے جو طلاق اور خلا کو لے کے مسلم پرسنل لا نے ایک بیان دیا تھا، جس میں کہا گیا کہ بھئی جو بھی مسئلے ہیں شریعت کی روشنی میں حل کیا جائے۔ تو ہم نے اس کو غور کرتے ہوئے ایک گلبرگہ میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو گلبرگہ قضایت کمیونٹی کاؤنسلنگ سینٹر کے نام سے موسوم ہے۔ ہمارا مقصد ہے اس کو گلبرگہ میں جو بھی مسلک کے لوگ ہیں سب کو لیتے ہوئے ایک کمیٹی بنائیں اور اس میں شرعی اعتبار سے ہم اس کو طلاق اور خلا کے معاملے کو حل کریں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلام پاک میں کہ میاں بیوی کو سمجھایا جائے۔ میاں کی طرف سے بھی کچھ ذمہ دار لوگ رہیں، شوہر کی طرف سے، ان کے خاندان کے، ان کے گروپ میں سے، بیوی کے گروپ میں سے، ان کے خاندان سے بھی کچھ ذمہ دار لوگ ہوں، سماج کے بڑے لوگ جو ذی اثر ہوں، وہ بیٹھیں، دونوں کو سمجھائیں، دونوں کے خاندانوں کو سمجھائیں کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں، رنجشیں آتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، اور پھر کام کرنے کے طریقہ کار میں اختلاف ہوتا ہے، اور پھر معاشی اعتبار سے بھی بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو اس کو لے کر طلاق تک کی نوبت آ جائے، خلا تک کی نوبت آ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو سمجھا کر ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے اور کونسلنگ کے ذریعے سے، فہمائش کے ذریعے سے دونوں کو اس سے باز رکھا جائے کہ وہ جدا نہ ہوں، بلکہ اپنی زندگی کو کنٹینیو کریں اور وہ زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ کونسلنگ کمیٹی میں تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام اور معززین شہر اور دانشوران کو نمائندگی دی گئی ہے۔ علماء اکرام بھی اسے وقت کی ضرورت قرار دے رہے ہیں۔ طلاق خلا جو ہمارے عوام میں جا کر کے، کورٹ میں جا کر کے، کچہری میں جا کر کے، عدالت میں کھڑے ہو کر کے بے پردگی کے ساتھ، بے ایمانی کے ساتھ جو کام ہو رہا، اس سے بچا کر کے ہم قضاوت سینٹر قیام رکھ کر کے یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ اب جب بھی میاں بیوی کے درمیان میں ناخوشگوار موقع پیدا ہو، ناگفتہ حالت پیدا ہو، بجائے وہاں یہاں جانے کے کوئی ایمان والے حاکم کے پاس جانا ہے۔ مسلمانوں کا جو ذمہ دار ہے، جس کو علماء کرام، جو بے لوث مخلص علماء کرام جو ہے، ان کے ہاں جا کر کے اس مسئلے کو آسانی سے حل کر لینا ہے۔ حالانکہ مسائل بڑے نہیں رہتے، کبھی بات کسی کی ساس کی طرف سے، کبھی سسر کی طرف سے، کبھی کپڑے کی طرف سے، کبھی پیسے کی طرف سے، شیطان کسی انداز سے میاں بیوی کے درمیان میں نہیں رہنا چاہتا ہے۔ اہم فوکس اور اہم سامنے بات بولنا ہے کہ طلاق خلا کی جب بھی نوبت آئی، اللہ نہ کرے، اس کو شرعی اعتبار سے، شریعت میں جو احکام ہے، شریعت میں جو حالت ہم کو گنجائش ہے، اس کو کونسلنگ کے ذریعے سے بٹھا کر کے، بول کے، بتا کے، سمجھا کر کے، اللہ کے نبی کا خوف دلا کر کے کام کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ کونسلنگ کمیٹی میں قانونی ماہرین کو بھی نمائندگی دی گئی ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ طلاق اور خلا کے دائر عرضی گزاروں کے سامنے وقت سے قبل ہی قانونی پیچیدگیوں اور مشکلات سے آگاہ کر کے انہیں عدالتوں سے جانے سے باز رکھنا بھی اس کا اہم مقصد ہے۔
کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹ میں جو ہے نا کیسز چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کے اگر کیا ہے کورٹ تک آتے ہیں. کورٹ میں جو ہے نا لمبے بہت دن تک کیسز جو ہے نا چلتے ہیں, سالوں کی گنتی چلتے ہیں, جلدی ختم نہیں ہوتے کیسز. اور جو ہے نا یہ کیسز کورٹ کو آنے سے جلدی ختم نہیں ہوتے, ایک دوسرے کو جو ہے نا کمپرومائز نہیں ہوتے, مسئلے جو ہے نا بڑھتے جاتے ہیں. کورٹ کو جانے سے پہلے کیا ایڈوکیٹس کے پاس گئے بولے تو ابھی جو ہے نا ان لوگوں چارجز کرتے ہیں, نوٹس بھیجنے کے چارجز رہتے ہیں, کیس ڈالنے کے چارجز رہتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے ٹرسٹ میں کیا ہے کوئی 1 روپیہ ان کو لینا دینا کچھ بھی نہیں رہتا. سمجھاتے ہیں دیکھو اگر آپ نہیں سنے تو کیا ہوتا ہے کورٹ کل کے دن انہوں کورٹ کو گئے تو کیا کیسز کرنے کے چانسز ہے, اور آپ گئے تو کیا ہونے کے چانسز ہے, اور کورٹ میں گئے کے بعد ہوتا کیا ہے ریئلی. ہاں بول کے ہم دونوں کو پارٹی کو جو ہے نا کنونس کر کے جہاں تک ہو سکے وہاں تک جو ہے نا کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کونسلنگ کمیٹی راست طور پر دفتر خزات اور قاضی شہر ڈاکٹر حامد فیصل صدیقی کی نگرانی میں کام کرے گی. ایسا مانا جا رہا ہے کہ کرناٹک میں کسی بھی دفتر خزات کی جانب سے کونسلنگ کمیٹی کے قیام کی یہ پہلی کوشش ہے. بیورو رپورٹ، کرونیکل، گلبرگہ.